دیکھیں جو گفتگو تھی عمران خان کی، آج پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنا ویژن کلیئر کیا اور واشنگٹن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، پاکستانی ایسے لوگ نہیں ہیں جو امداد لینے پر فخر محسوس کرتے ہوں۔ یہ جو امداد لینے کی بات ہے، اس سے ملک جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جو وہ یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ہر بندہ مجھ سے پاکستان میں پوچھ رہا تھا کہ کتنی ایڈ لائے ہو، کتنے پیسے لائے ہو۔ اور بڑی خوبصورت انہوں نے، جو آپ نے بھی جس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ دو دوست ہوتے ہیں، ان میں ایک دوست امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسامہ بن لادن کا جو اٹیک تھا جو امریکہ نے کیا، اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ ہم الائز تھے، ہم امریکہ کے ساتھی تھے، لیکن پورا پاکستان اس بات پر اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر آ کے حملہ کیا۔ یہ کام پاکستانیوں کو کرنا چاہیے تھا، اگر کرنا بھی تھا تو یہ کسی بیرونی طاقت کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے جو میسج دیا کہ میں کوئی یہاں پر ہم امداد کے لیے نہیں ہے، ہم امریکہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر اور کامن اور برابری کی اس بات پر کہ مفاد اگر ہمارا اور ایک ہو جائے۔ اس وقت افغانستان میں امن امریکہ بھی چاہتا ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے، تو دونوں کا جو مفاد ایک ہو گیا، تو اس لیے جو دوستی ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ پاکستان یہ امریکہ یہ کہے کہ میں نے یہ اتنی مدد دی ہے اور پاکستان کہے میں نے اتنی مدد لی ہے اور اب اس کے بدلے میں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ وہ جیسے مسلمز ہوتے ہیں جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، تو عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان کرائے کا ٹٹو نہیں بنے گا۔ ایز لانگ ایز میں وزیر اعظم ہوں، ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں، ہم برابری کی بنیاد پر دوستی چاہتے ہیں۔ بھائی بھرپور انہوں نے میسج دیا۔ دوسری بڑی دیکھیں، اب یہ بڑے دنوں سے بلڈ اپ ہو رہا تھا ان کے دورے امریکہ سے پہلے کہ جی پاکستان میں فریڈم آف پریس نہیں ہے، اور یہ اس لیے بلڈ کیا جا رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ بڑا سینسٹیو ہے، تو یہ عمران خان صاحب کے دورے کو اسٹگمیٹائز ہوگا اور بڑا ان پر پریشر پڑے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیں، انہوں نے کھل کر بات کی کہ یار یہ کہاں پر خبر چھپتی ہے کہ رپورٹر یا پروگرام اینکر رات کو یہ کہے کہ جی بالکل کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے اور پرسنل جو لائف ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا، جو سمیع صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر بار بار جا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر تعلقات چاہیے تو برابری کی بنیاد پر جائیے اور ایکچولی وی آر لوکنگ فار دا انڈرسٹینڈنگ، تو ناٹ فار دا ایڈ۔ جی رانا صاحب۔ جی علینا، دیکھیں بات یہ ہے جیسے سمیع صاحب بھی کہہ رہے تھے، آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ جی سمیع صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ جی سمیع صاحب بات کریں آپ۔ رانا صاحب ان کی لائن کو کوشش کر رہے ہیں ہم لے کر آنے کا۔ دیکھیں آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے کہ ان کے وزیر اعظم نے واشنگٹن جا کر پاکستان کی عزت کے لیے بات کی۔ وزیر اعظم نے آج بھی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باوقار دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، بالکل ایسا، اور انہوں نے کہا یہ لفظ امداد جو ہے اس سے نفرت ہے مجھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خوددار قوم کا وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر گیا، اور امریکی قیادت کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا اور جن کلمات کا انہوں نے اظہار کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔ پھر انفیکٹ وہ جو میڈیا کے بارے میں بار بار سوال کیے جا رہے تھے سمیع صاحب، تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک وقت پہ یہ بھی کہا کہ نینسی یو آر اسٹک آن میڈیا، بار بار میڈیا کے حوالے سے سوال آ رہے تھے۔ دیکھیں وہ اس کی یہی تو بلڈ اپ کیا اپوزیشن نے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پر کیونکہ بڑی سینسٹیو ایشو ہے تو اس سے ہم یہ تاثر دیں گے کہ ایک کوئی بڑی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں کہ جی اس کے پیچھے فوج ہے۔ اب دیکھیں نا جو انہوں نے باتیں کہی کہ یہاں پر پروگرام اینکر یہ کہتا ہے رات کو اپنے پروگرام میں کہ جی کل عمران خان صاحب اپنی بیگم کو طلاق دے دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے بتایا اس کو یہ کیسے پتا چلا۔ ان کا مراد یہ تھی کہ اتنی جھوٹی بے بنیاد خبریں یہ رات کو یہاں پر بیٹھ کے چینل ڈسکس کرتے ہیں کہ کل پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں میڈیا اونرز کی آزادی ہے، بالکل صحیح ہے بھائی۔ جیو میں جو میر شکیل الرحمان چاہتا ہے احمد میر وہی کرتا ہے، اور ایکسپریس میں جو لکھانی صاحب چاہتے ہیں جاوید چودھری وہی بات کرتا ہے، عمران خان وہی بات کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چینل میں جو پاکستان میں میاں عامر صاحب جو چاہتے ہیں دنیا وہ بات کرتی ہے، حمید ہارون صاحب جو چاہتے ہیں ڈان وہ چلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت کا کنسیپٹ ہے یہ میڈیا آنر سے ہے، آنر کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کسی میڈیا آنر سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو مال بنایا ہے اس کے ٹیکس کی آپ ڈیٹیل دیں تو وہ آزادی صحافت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ جو
کرپشن کے مالکان کی کرپشن کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس کو آپ آزادی صحافت سے تعبیر نہ کریں. اور انہوں نے ایک بات کہی کہ میں واچ ڈاگ چاہتا ہوں, یعنی ریگولیٹر کا رول چاہتا ہوں, قانونی طور پر ہم سب کریں گے. اور بڑی اچھی مثال دی کہ اب یہ دیکھیں نا, مریم اورنگزیب صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں آزادی صحافت کی, نجم سیٹھی صاحب کو الٹا لٹکایا تھا, یہ جن کو بعد میں چیف منسٹر بھی بنایا, دوسری ہو گئی. تو جب مخالف تھے تو نواز شریف صاحب نے سلمان تاثیر کو بھی اور نجم سیٹھی کو بھی الٹا لٹکا کے ان کو مارا پیٹا گیا تھا. بالکل. تو اس لیے یہ جو ایک پروپیگنڈا پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کہ جی قدغن لگ رہی ہے, اگر میڈیا آزادیوں کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے گا تو کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیں میں اور آپ ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کی. اور اگر کبھی پیمرا کی طرف سے نوٹس آتا بھی ہے تو عدالتیں موجود ہیں, ہم فائٹ کرتے ہیں, عدالت میں جاتے ہیں, ہم کسی ایڈوائزری کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. تو یہ اچھا, پھر انہوں نے وہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات